السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ قصص آیت نمبر 14 سے 17۔ فرمان الہی ہے، اور جب موسیٰ جوانی کو پہنچے اور بھرپور جوان ہوئے تو ہم نے ان کو حکمت و علم عنایت کیا۔ نیکی کرنے والوں کو ہم اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اور وہ ایسے وقت شہر میں داخل ہوئے کہ وہاں کے باشندے بے خبر تھے، تو دیکھا وہاں دو شخص لڑ رہے تھے، ایک موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے، دوسرا ان کے دشمنوں کی قوم سے۔ جو شخص حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے تھا اس نے دوسرے کے مقابلے میں موسیٰ علیہ السلام سے مدد طلب کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ایک مکہ مارا جس سے وہ مر گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، یہ تو شیطانی کام ہے، یقیناً شیطان دشمن ہے اور کھلے طور پر گمراہ کرنے والا ہے۔ پھر دعا کرنے لگے کہ اے پروردگار، میں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا، تو مجھے معاف فرما دے۔ اللہ نے ان کو بخش دیا، بے شک وہ بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ کہنے لگے، اے میرے پروردگار، تو نے جو مجھ پر مہربانی فرمائی ہے، میں آئندہ کبھی گناہگاروں کا مددگار نہ بنوں گا۔ مفسرین اس کی تفسیر کچھ اس طرح فرماتے ہیں، مصر میں آپ کے قتل کرنے کے متعلق فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام شہر میں داخل ہوئے جبکہ شہر والے غفلت میں تھے۔ آگے فرمایا، شہر میں دو آدمیوں کو لڑائی میں مشروف پایا، یعنی ایک دوسرے کو مار رہے تھے اور زیر کرنے کی کوشش میں لگے تھے۔ ان میں سے ایک حضرت موسیٰ کے گروہ سے یعنی بنی اسرائیل سے تھا، دوسرا اس کا دشمن یعنی قبطی تھا۔ جو بنی اسرائیل سے تھا اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دوسرے کے خلاف مدد مانگی، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر کے علاقوں میں فرعون کے لیب پالک بیٹے مشہور تھے، اور اس وجہ سے ان کا رعب دبدبہ قائم تھا، اور آپ فرعون کے گھر میں پلے تھے اس لیے بھی رعب قائم تھا، جس کی وجہ سے بنی اسرائیل مرتبے اور وجاہت والے ہو گئے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلانے والے کی قوم سے ہونے کی وجہ سے سر بلند ہو گئے تھے، کیونکہ رضائی طور پر بنی اسرائیل آپ کے ماموں ہوئے، تو اس بنا پر بنی اسرائیل شخص نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مدد مانگی اور آپ اس کی مدد کے لیے پہنچے اور قبطی کو ایک مکہ مارا۔ قبطی اللہ کے ساتھ کفر و شرک کرنے والا تھا، تاہم حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے قتل کا ارادہ نہ کیا تھا، بلکہ تعبیر و زجر و تنبیہ اور چھڑانا مقصود تھا۔ اسی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوراً کہا، یہ شیطان کے بہکاوے کی وجہ سے ہے، بے شک وہ کھلا گمراہ کرنے والا ہے، اور کہا، اے پروردگار، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے، بس مجھے معاف فرما دیجیے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کو معاف فرما دیا، بے شک وہ مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اور کہا، پروردگار، آپ نے مجھ پر انعام کیا، اسی وجہ سے آئندہ میں مجرموں کا مددگار نہ بنوں گا۔ سورہ قصص آیت نمبر 18 سے 21۔ پھر حضرت موسیٰ صبح کے وقت شہر میں دوڑتے دوڑتے داخل ہوئے کہ دیکھیں کیا ہوتا ہے، تو اچانک وہی شخص جس نے کل ان سے مدد طلب کی تھی پھر سے ان کو کسی دوسرے کے خلاف لڑائی کے لیے پکار رہا تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، بے شک تو صریح گمراہ شخص ہے۔ اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ اس شخص کو جو دونوں کا دشمن تھا پکڑ گئے، تو وہ فریادی یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا آدمی یوں بول پڑا کہ جس طرح تم نے کل ایک شخص کو مار ڈالا تھا، اسی طرح چاہتے ہو کہ مجھے بھی مار ڈالو؟ تم تو یہی چاہتے ہو کہ ملک میں ظلم و ستم کرتے پھرو اور اصلاح کرنے والوں میں سے ہونا پسند نہیں کرتے۔ اور ایک شخص شہر کے دوسری طرف سے دوڑتا ہوا آیا اور بولا کہ اے موسیٰ، شہر کے بڑے لوگ تمہارے بارے میں مشورہ کر رہے ہیں کہ تمہیں مار ڈالیں، تو تم یہاں سے نکل جاؤ، میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے ڈرتے ڈرتے نکلے کہ دیکھیں کیا ہوتا ہے، اور دعا کرنے لگے کہ اے پروردگار، مجھے ظالم لوگوں سے نجات دے۔ مفسرین نے اس کی تفسیر کچھ اس طرح دی ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام شہر میں خوف زدہ ہو کر صبح کو باہر آئے کہ معلوم کریں کیا ہوا، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خوف تھا کہ معاملہ اوپر پہنچے گا اور ان کو پتہ چلے گا کہ موسیٰ نے کسی قبطی شخص کو بنی اسرائیل کی مدد میں مار ڈالا، لہٰذا ان کو یقیناً معلوم ہوگا کہ موسیٰ بنی اسرائیل میں سے ہے۔
اور پھر اس پر مصائب و ظلم جو آئیں گے وہ ظاہر ہے۔ تو آپ اسی غرض سے صبح کو شہر میں آئے اور خوف زدہ حالت میں منتظر تھے کہ دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ آپ اسی غور و فکر میں تھے کہ وہی اسرائیلی شخص جو گزشتہ روز حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مدد طلب کر رہا تھا، جس کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک جان کا قتل سرزد ہوا تھا، آج پھر وہی شخص ایک دوسرے قبطی سے بھی جھگڑ رہا تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مدد کے لیے بلا رہا تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے فساد اور لڑائی پر ملامت کی اور جھڑکا اور کہا، تو سری گمراہ شخص ہے۔ یہ کہہ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام اس قبطی کو اس اسرائیلی کے نیچے سے چھڑانے کے لیے جیسے ہی متوجہ ہوئے تو اس اسرائیلی شخص نے کہا، موسیٰ کیا آپ مجھے قتل کرنا چاہتے ہو؟ جیسے گزشتہ روز آپ نے ایک جان کو قتل کر دیا تھا، آپ یہی چاہتے ہو کہ زمین میں ظلم و ستم کرتے پھریں اور نہیں چاہتے کہ اصلاح کرنے والوں میں سے ہو۔ تو اس طرح اس اسرائیلی بے وقوف شخص نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے راز کو فاش کر دیا اور جو کہنا تھا کہہ دیا، جس سے دوسرے مد مقابل قبطی شخص کو بھی پتہ چل گیا، کیونکہ گزشتہ دن سے تمام لوگوں میں یہ بات پھیلی ہوئی تھی کہ آخر کار فرعون کے ہم جماعت شخص کو کس نے قتل کر دیا۔ تو اس طرح یہ قبطی شخص حضرت موسیٰ علیہ السلام کا راز جان گیا اور یہ فرعون کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف دعوی قتل لے کر گیا، لیکن یہ مطلب اکثر لوگوں نے بیان نہیں کیا سوائے بعض حضرات کے، واللہ اعلم۔ الغرض جو بھی صورت پیش آئی اس کی وجہ سے راز کھل گیا اور فرعون کو خبر پہنچ گئی کہ قبطی کا قاتل حضرت موسیٰ ہے، لہٰذا اس نے اپنے کارندوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کرنے کے لیے بھیج دیا، لیکن ان کے پہنچنے سے پہلے ہی ایک آپ کا خیر خواہ بھاگا ہوا آپ کے پاس آیا اور کہا کہ لوگ آپ کے متعلق صلاح کر رہے ہیں تاکہ آپ کو قتل کریں، بس شہر سے جلدی نکل جاؤ، میں آپ کا خیر خواہ ہوں۔ تو آپ خوف زدہ حالت میں اسی وقت شہر سے نکل پڑیں۔ اسی کے ساتھ ہمارا آج کا تذکرہ مکمل ہوا۔ اس کا باقی حصہ انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں لے کر آئیں گے، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔